سورہ مجادلہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اہل ایمان اور اہل علم کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں جو تم میں سے اہل ایمان ہیں، ایمان لائے اور جن کو علم دیا گیا ہے، اللہ ان کے درجات بلند فرماتا ہے۔ سامعین کرام، قرآن و سنت میں علم کا جو اطلاق ہے بنیادی طور پر وہ قرآن و سنت کے علم پر ہوتا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ خوش بھی ہوتے ہیں۔ اس کے حصول میں انسان رب کے ہاں درجات بھی پاتا ہے۔ باقی دنیوی زندگی گزارنے کے لیے مختلف ہنر ہیں، کوالیفیکیشن ہے، تو اس بنیاد پر حلال کی سٹرگل میں ثواب ملتا ہے، لیکن باقاعدہ جس کو قرآن و سنت میں علم قرار دیا گیا ہے وہ دینی علم ہے۔ اور اس میں سب سے بنیادی جو علم ہے وہ وحی کا، قرآن اور سنت کا، بلکہ کتاب اللہ کے بارے میں سید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح بخاری کی حدیث آپ احباب نے سنی ہے کہ تم میں سے بہترین یا افضل ترین وہ انسان ہے جو خود قرآن سیکھتا اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ یعنی اللہ کے ہاں معلم اور متعلم کی بڑی فضیلت ہے، خصوصاً قرآن و سنت کے سیکھنے سکھانے میں۔ اور معجم طبرانی کبیر کی یہ بھی حدیث آپ نے سن رکھی ہوگی کہ جو بھی انسان صبح یا شام مسجد میں اس نیت سے آتا ہے کہ وہ کچھ آ کے سیکھے یا سکھائے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو مکمل حج یا عمرے کا ثواب نصیب فرماتے ہیں۔ یہ در حقیقت اور اس طرح کے اور بھی بڑے فرامین ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ معلم یا متعلم کی بڑی فضیلت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اس دین کے سیکھنے اور تربیت میں بڑا عمل دخل ہے۔ یعنی یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جنہیں سب سے پہلے اولین اس وحی کے شاہدین اور اس وحی کا مشاہدہ کرنے والے سامعین، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کو سب سے پہلے سننے والے تربیت یافتگان وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے۔ آپ کی ہر حرکت و نقل کو دیکھتے، بڑی دقیق نظری سے انہوں نے مشاہدہ کیا۔ آج اللہ کا فضل ہے کہ پورا دین جو صحیح پیور دین ہے، تمام عبادات، اخلاقیات، معاملات کے ساتھ ان کی وساطت سے ہم تک پہنچا اور پورے کا پورا محفوظ ہے۔ تو آپ جو بھی عبادت کرتے ہیں، ہم جو بھی رہ کر قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ کی سرخروئی کے لیے عمل کرتے ہیں، تو ان میں بنیادی کردار کن لوگوں کا ہے؟ صحابہ کرام کا۔ یعنی وہ اولین اس دین کے مبلغین ہیں۔ یہی تو وجہ ہے جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کیا ہے تو آپ نے ان کو یعنی ایک ذمہ دار قرار دیا ہے، حکمن فرمایا۔ اتنا بڑا اجتماع ہے، اور وہ اجتماع کن لوگوں کا تھا؟ وہ صحابہ کرام کا تھا، جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف دیدار سے مشرف ہوئے، آپ کی صحبت سے فیضیاب ہوئے۔ وہ ان کو ایک سیکنڈ ہی کیوں نہیں ملا، ایک منٹ ہی کیوں نہیں ملا، ان کی جو مصاحبت کی عمر وہ لمبی کیوں نہیں ہے یا مختصر کیوں نہیں ہے، لیکن بحالت ایمان اور بحالت ایمان اس دنیا سے جانے کی بنیاد پر وہ اس دنیا کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے افضل ترین لوگ ہیں، امت وسط ہیں۔ اور سارے کے سارے صحابہ کرام نے جو دین کا ابلاغ کیا ہے اس میں ذرہ برابر بھی دنیوی مفاد نہیں تھا۔ وہ سب کے سب عادل ہیں اور سب کے سب سچے ہیں۔ آپ ان کے جذبے کا اندازہ لگائیے، انہوں نے دین کس طرح سیکھا ہے۔ صحیح بخاری میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آپ نے سنی کہ اپنے انصاری پڑوسی کے ساتھ باری لگائی ہوئی تھی۔ یہ تھا حدیث اور علم لینے کا طریقہ۔ اگر ہم درمیان سے اس مقدس ہستیوں کو نکال دیں، نہ ہم تک قرآن پہنچ سکتا ہے، نہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور پورے کا پورا دین وہ قرآن یا سنت ہے، ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ وہ پہلے مبلغین اور خوش نصیب ہیں جنہوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اسی انداز میں پہنچایا جس انداز میں انہوں نے مشاہدہ کیا، سنا اور تربیت پائی۔ تو ایک دن انصاری صحابی سنتے اور دوسرے دن سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث سیکھتے اور جا کے اپنے بھائی کو بتاتے۔ یہ مالک بن حویرث
رضی اللہ تعالیٰ سے بخاری امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب العلم ترجمۃ الباب میں ذکر فرماتے ہیں، وہ اپنے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ آئے ہیں، ایک نہیں آئے اور بھی آئے دین سیکھنے کے لیے، اور جب کوئی چند دن 20 دن قیام فرمایا اور پھر گھر جانے کا پروگرام بنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکمن کہا کہ جو تم نے سیکھا ہے نا جا کے اپنے گھر والوں کو بھی سکھاؤ، جو سیکھا ہے نا وَعَلِّمُوا مَن وَرَاءَكُمْ، جو تمہارے پیچھے ہیں جا کے ان کو سکھاؤ۔ تو ان کی وساطت سے پھر دیگر لوگوں نے دین سیکھا۔ یہ زمام بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک عربی دیہاتی سے ابھی ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دور دراز کا سفر کر کے تشریف لائے، اور آتے ہی کہتے ہیں آپ سے چند چیزیں پوچھنی ہیں، انی سائلک فمشدد فی المسئلہ فمشدد علیک فی المسئلہ، اللہ کے رسول آپ سے میں کچھ باتیں پوچھوں گا اور میرے پوچھنے میں سختی ہوگی، میرا انداز سختی پہ مبنی ہوگا، لہٰذا برا نہ منائیے گا۔ دیہاتی تھے، سیدھے سادے تھے۔ پھر انہوں نے نمازوں کے بارے میں قسم دے دے کے پوچھا، اللہ نے آپ کو بھیجا ہے، 5 نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں، روزے اللہ نے فرض کی ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ جواب دے رہے ہیں۔ یہ مختصر شارٹلی دین سیکھ کر وعدہ کر کے جاتے ہیں جو آپ سے سیکھے نا واللہ اس میں نہ کمی بیشی کروں گا، جا کے ہو بو اسی طرح پہنچا دوں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر جنتی دیکھنا ہے شخص کو دیکھ لو، اگر اس میں کمی بیشی نہ کرے۔ سامعین کرام، یہ دین ہم تک ایسے نہیں پہنچا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام بخاری رحمہ اللہ نے معلقاً یہ روایت صحیح بخاری کتاب العلم میں ذکر فرمائی ہے، صرف ایک حدیث کے لیے کیا ہے پتہ چلا کہ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، 1 مہینے کا سفر طے کر کے صرف ایک حدیث اخذ کرنے کے لیے انہوں نے طویل سفر کیا، اور جو ہی حدیث لی واپس آ گئے۔ عبداللہ بن عباس، امام دارمی رحمہ اللہ نے مقدمہ دارمی میں ان کا واقعہ ذکر فرمایا، آپ حیران ہو جائیں گے، یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے، یہ اہل بیت ہیں۔ کہتے ہیں اپنے انصاری بھائی سے، بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا سے رحلت فرما گئے، آپ تو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اب ہمیں چاہیے کہ کثیر صحابہ کرام ہیں، ہم ان سے کچھ نہ کچھ دین سیکھیں، جو احادیث ہیں ان سے لے لیں۔ تو انہوں نے کہا بھی یہ تو کوشش مفہوم ہے کہ کوشش تو آپ کو کرنی پڑے گی، ضرورت آپ کو، ان کو آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر انہوں نے پروگرام بنا لیا، اور یہ نہیں ہے کہ اہل بیت ہونے کے ناطے، ہاشمی ہونے کے ناطے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد، چچیرے بھائی ہونے کے حوالے سے کہ ان کو بلاتے رہے، نہیں، خود یہ وحی کا علم اتنی خیر و برکت کا، اتنی عظمت کا حامل ہے کہ اس کو سیکھنے کے لیے پروگرام بنایا کہ جس کے پاس پتہ چلتا نا اللہ کے رسول کی یہ حدیث ہے، جا کے اسے سیکھتے، یہاں تک کہ ڈور ٹو ڈور جاتے۔ اور یہ دیکھنا اگلا بھائی جو ہے میرا سویا ہوا ہے، کیلولا کر رہا ہے، تو جا کے فرماتے ہیں میں فَأَتَوَسَّدُ عَلَى رِدَائِي عَلَى بَابِهِ، اپنی چادر لے کے نا اس کو سرہانہ بنا کے اس کے دروازے کی ٹیک لے کے میں ادھر بیٹھ جاتا تھا، ہوا کے جھونکے یا اندھیری آتی میرے منہ پہ مٹی پڑتی، لیکن اس وقت تک دروازہ نوک نہیں کرتا تھا، کھٹکھاتا نہیں تھا، جب تک کہ خود بخود وہ میرے بھائی باہر نہیں آ جاتے تھے، اور وہ حدیث اللہ کے رسول کی میں ان سے لیتا، حاصل کرتا، تو کہتے بھائی باہر نکلتے، آپ نے مجھے کیوں نہ بتا دیا ہوتا، میں آپ کی خدمت میں خود حاضر ہو جاتا۔ سیدنا ابن عباس کو فرماتے، کہتے نہیں، ضرورت میری ہے، یہ میرا زیادہ حق ہے کہ آپ کی خدمت میں۔ تو اس طرح یہ صحابہ کرام نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لیا ہے۔ یہ ابن حارث سے بخاری میں حدیث ہے، اندازہ لگائیے، انہوں نے شادی کی، لیکن جس سے شادی کی وہ دو شریک مطلب لڑکی تھی۔ ایک عورت نے کہا جی میں نے تجھے اور اسے تو دودھ پلایا، تو انہوں نے کہا جی آپ نے مجھے بتایا نہیں ہے، لیکن تردد تھا، مسئلے کا پتہ نہیں تھا۔ حدیث میں آتا ہے یہ صحابی مکے سے مدینے جاتے ہیں، 450-500 کلومیٹر کا سفر ہے، آج کا نہیں ہے، اونٹ پہ گئے، یا اس وقت کی بنیادی یہی سواری تھی، وہاں اتنا طویل سفر کر کے جا کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا، اللہ کے رسول یہ مسئلہ ہے۔ وہ کہتی ہے میں نے دونوں کو اکٹھا دودھ پلایا ہے، آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ آپ نے فرمایا کیف وقد قیل، جبکہ اس نے یہ بات بتا دی ہے، اکیلی عورت کی شہادت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما کے فیصلہ صادر کر دیا کہ تمہارا نکاح اس سے درست نہیں ہے۔ یہ ہیں صحابہ کرام۔ میرے بھائیو، اس حوالے سے جب آپ احادیث کی جانچ پڑتال کریں، جب آپ
ان کی محنتوں پہ غور کریں. جب صحابہ کرام کے حصول علم پہ آپ توجہ دیں، ذرا ان کے قصے پڑھ کے دیکھیں، آپ واللہ حیران ہو جائیں گے. اور انہوں نے مثالیں قائم فرمائی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو حکم تھا نا، بھئی جو تم میں سے ادھر حاضر ہے فَلْيُبَلِّغِ شاہد منکم الغائب، جو ادھر میرے پاس حجۃ الوداع کا موقع ہے، وہ جا کے ان لوگوں تک بھی میرے فرامین پہنچا دے جن کو علم نہیں ہے. اور انہوں نے پہنچائے ہیں. یہ حج کا طریقہ کس نے پہنچایا ہے؟ یہ عمرے کا طریقہ کس نے بتایا ہے؟ یہ 5 وقتی نمازیں، اذان، یہ کس نے بتائی ہیں؟ یہ سب کی سب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر کے یہ عادل اور سکھا صحابہ جو کہ اللہ کے ہاں بھی سچے اور کرے، انہوں نے ہم تک یہ دین پہنچایا ہے. تو ہمیں بھی اسی جذبے، اسی شوق کے ساتھ، تاکہ یہ صدقہ جاریہ رہے، اس دین اور علم کو حاصل کریں اور ان کی اس محنت کو ہم یعنی اس کی تعریف کریں اور ان کی اس محنت کو آگے سے آگے پہنچائیں. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.